آپ کے ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات عنقریب ہونے والے ہیں. 10 مئی کو انتخاب ہونے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ووٹ ہمارا ملکی، ہمارا قانونی، ہمارا دستوری، ہمارا شرعی حق ہے، شرعی حق ہے. ہم اس حق کے استعمال کرنے سے ہرگز پیچھے نہ رہیں. اپنے اس حق کا امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ استعمال کریں. اور اس حق کو استعمال کرنے میں اگر ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دیں. دھوپ کی قربانی، دھوپ کی قربانی. اگر دھوپ میں چلچاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کر لائن لگا کر ووٹ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جاؤ لائن لگاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے. ووٹنگ کا پوسٹ اگر کہیں آپ کے گھر سے دور ہے، سواری کے ذریعے سے پیسہ خرچ کر کے جاؤ، ووٹ ڈال کے آؤ، ووٹ ڈال کے آؤ. اپنے بیوی بچوں میں مست مت رہو، ووٹ ڈال کے آؤ، چاہے پیسہ خرچ کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑے. پیچھے مت رہو، غفلت مت برتو، اس لیے کہ یہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے. اور اس شہادت، امانت، گواہی کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے. اور اس کے ذریعے یہ اپنی شہادت، اپنی گواہی ایک اچھے آدمی کے حق میں ہمیں دینا ہے، جو عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، جو عامل ہو، امن پسند ہو، امن دینے والا ہو، جو سارے مذاہب کا یکساں احترام کرنے والا ہو، جو بلا فرق مذہب و ملت انسانیت کی پاسداری کرنے والا ہو. ایسے شخص کا ہمیں انتخاب کرنا ہے، جو بھید بھاؤ کرنے والا نہ ہو، جو اونچ نیچ کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھنے والا نہ ہو، سب کو یکساں نگاہوں سے دیکھنے والا ہو، ملک ملت کے مفاد میں جو ہو، ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں، میں تو یہ بات بباغ دہل کہہ رہا ہوں، باشندگان ملک کی یہ ذمہ داری ہے. صرف میری تنہا، صرف مسلمانوں کی تنہا یہ ذمہ داری نہیں، یہ باشندگان ملک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لیے ایسے لیڈر کا انتخاب کریں جو ملک کے مفاد میں ہو، جو ملت کے مفاد میں ہو، جو انسانوں کے مفاد میں ہو، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک پروان چڑھے، ہمارے ملک میں امن ہو، شانتی ہو، ہمارا ملک فساد کی زد میں نہ پڑے. یہ باشندگان ملک کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لیڈر کا انتخاب کیا جائے جو فتنہ فساد سے دور ہو، تو ووٹ کا صحیح استعمال ہو. اور ہرگز 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 اپنے ووٹ کا سودا مت کیجیے، اپنے ووٹ کا سودا مت کیجیے. جو آپ کے ووٹ کا مستحق ہے اور آپ کا ووٹ جس کو دینے سے آپ کا ووٹ قیمتی بن سکتا ہے، ایسے آدمی کو ووٹ دیجیے. آپ کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا امن پسند لیڈر ہے جسے ہم ووٹ دیں گے تو یہ نکل سکتا ہے، اس کے نکلنے کی امید ہے، اس کو ووٹ دیجیے. کسی دوسرے کو، یہ ہمارے چچا کا بیٹا، یہ ہمارا چچا، یہ فلاں، یہ ہمارے فلاں خاندان کا، خاندانی نسلوں کو، رشتہ داروں کو، رشتہ داری وغیرہ کو دیکھ کر، دوستی کو دیکھ کر ووٹ مت دیجیے. ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے. گواہی ہے، یہ شہادت ہے، یہ آپ کی امانت ہے. اپنی اس امانت میں خیانت ہرگز ہرگز مت کیجیے. کوئی آیا آپ کے سامنے، آپ کو روپے پیسے عہدے کی لالچ دیا، اور آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، ہمارے قوم کے مفاد میں ہے، اور آپ نے روپے پیسے کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں آ کے اس کو ووٹ دے دیا. یہ خیانت ہے، سراسر خیانت ہے مسلمانوں، یہ غداری ہے.
ملک کے عوام سے غداری ہے۔ ہرگز ہرگز اپنے ووٹ کا سودا مت کیجئے، اس لیے کہ ووٹ کا سودا کرنا ملک سے غداری کرنا ہے۔ ووٹ کا سودا کرنا اذان، نماز کی آزادی کا تحفظ کا سودا کرنا ہے۔ ووٹ کا سودا کرنا اپنی بہو بیٹیوں کی عزت اور عصمت کا سودا کرنا ہے۔ ووٹ کا سودا کرنا حجاب اور نقاب اور پردے کے تحفظ کا سودا کرنا ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز اپنے ووٹ کا سودا مت کیجئے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ جو آپ کے ووٹ کا صحیح معنوں میں مستحق ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو شہادت دینی ہے، صحیح شہادت دینی ہے، آپ کو گواہی دینی ہے، صحیح آدمی کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا تھا، قوم و ملت پکار رہی تھی کہ فلاں آدمی کو دینا، اور آپ نے اسے نہیں دیا، آپ نے اسے نہیں دیا، روپے پیسے کے لالچ میں پڑھ کر، عہدے کے لالچ میں پڑھ کر کسی اور کو دے دیا، یہ خیانت ہوگی اور ملک و ملت کے مفاد سے کھلی ہوئی یہ غداری ہوگی۔ مسلمانوں، خدا را اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اجتماعیت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ اپنے آپ کو بانٹنے سے اور ووٹ کو بانٹنے سے بچاؤ، نہیں تو پھر 5 سال تک خون کے آنسو رونا پڑے گا، کوئی یہ آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، یہ وقت ہے ہوش مندی، دانش مندی، سمجھداری، ہوشیاری دکھانے کا۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ سمجھنے کی، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔